السلام علیکم۔ لائرز ایڈوائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں خلا کے بعد عورت کے حقوق کے بارے میں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں خلا بذریعہ کورٹ کا حق 2002 میں دیا گیا، لیکن خلا کو ڈیفائن نہیں کیا گیا 2015 تک۔ اس سے پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر عورت نے حق مہر وصول کر لیا ہے تو خلا کی صورت میں اسے سارے کا سارا مہر واپس کرنا پڑتا تھا، اور اگر اس نے حق مہر وصول نہیں کیا تو وہ کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی تھی، جو کہ غیر اسلامی اور غیر شرعی تھا، کیونکہ اسلام کے مطابق اگر میرج کنزیوم ہو گئی ہے تو شوہر پر حق مہر واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں اس قانون میں ایک ترمیم کی گئی، اور اس سے یہ ہوا کہ خلا کی صورت میں عورت کو اس کا حق ملنے کے امکان پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے خلا کے جو مقدمات تھے وہ کبھی 3 سال یا 7-8 سال تک بھی عدالتوں میں چلتے رہتے تھے۔ عورت کو طلاق کا حق استعمال کرنے کے لیے شہادتوں اور ثبوتوں کے ذریعے ثابت کرنا پڑتا تھا کہ اس کے شوہر میں خرابی ہے یا وہ اس کے ساتھ کسی صورت رہنا نہیں چاہتی۔ پھر شوہر کی طرف سے شہادتیں اور ثبوت آتے تھے، اور یہ سب ثابت کرنے میں سالوں لگ جاتے تھے۔ لیکن اب موجودہ ترمیم کے بعد اگر بیوی عدالت سے خلا کے لیے رجوع کرتی ہے تو صرف اس کا اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے اور وہ کسی صورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر صرف اس کی یہ سٹیٹمنٹ عدالت میں آ جاتی ہے تو عدالت اس میرج کو ڈیزولو کرنے کی پابند ہوگی۔ اسی طرح عورت نے اگر سارا حق مہر وصول کر لیا ہے تو خلا کے بعد وہ 50% واپس کرے گی، اور اگر اس نے حق مہر وصول نہیں کیا تو شوہر اسے 50% مہر دینے کا پابند ہے۔ اب یہ جو ترمیم ہے یہ مکمل طور پر اسلامی ہے، اور اس کی جو خلاف ورزی ہے اس پر عورت اپنے شوہر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے۔ تو جناب، یہ تھا آج کا انتہائی اہم قانونی نکتہ جس کے بارے میں ہماری اکثر بہنیں روزانہ ہم سے سوال کرتی تھیں۔ امید ہے آپ کے سوالات کے جواب مل چکے ہوں گے۔ ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔